الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی و اصحابہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقال تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے روزہ اور تقوی۔ روزہ دین اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس کو نہ ماننے والے، یعنی اگر کوئی اس کا انکار کر دیں تو وہ اسلام سے خارج ہے، اور جو اس کو مانتے ہوئے یعنی فرض تو مان رہا ہے لیکن بغیر کسی عذر کے روزے اگر چھوڑ رہا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں روزے فرض کرنے کی حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں اس انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن روزے تم پر فرض کیے گئے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ 29 یا 30 دن چاند کے اختلاف کے اعتبار سے یہ روزے تم پر فرض ہیں۔ اب اس میں اس آیت سے بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ روزے صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں تھے، گزری ہوئی امتوں پر بھی، گزشتہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اس کے احکام اور اس کی نوعیت الگ تھی، لیکن روزہ تو برابر فرض رہا سابقہ امتوں پر بھی، اور امت محمدیہ پر بھی فرض ہے، لیکن امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، سہولتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہیں، بغیر کسی یعنی کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے، کوئی سفر میں بھی نہیں ہے، مقام پر ہے، اپنے مقیم ہے، اور عاقل و بالغ ہر مسلمان مرد و عورت پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں وہ اس کی قضا کرے گا۔ روزہ نام ہے بنیت عبادت، عبادت کی نیت سے، عبادت کی نیت سے سحری کے وقت سے لے کر سحر کرنے کے بعد، سحر کا جو ٹائم ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ جو ہے اس میں نیت شرط ہے، روزے کی نیت بھی کرنا ضروری ہے۔ ہاں، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے یہ عمل، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ سحری میں اٹھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یہ آپ کا اٹھنا اور کھانا خود اس بات کی نیت ہے، علامت ہے کہ آپ کے دل میں روزے کا ارادہ ہے۔ اگر روزے کا ارادہ نہ ہوتا تو آپ سحری نہ کرتے۔ تو بہرحال روزہ بہترین عبادت ہے، اور اللہ کو یہ روزہ اتنا پسند ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے پاس مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ یہ خوشی اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس وقت اللہ تعالیٰ، عظیم خوشی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے دار سے راضی ہوگا، خوش ہوگا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک اسپیشل ڈور، یعنی ایک خصوصی دروازہ ان کے لیے بنا دیا گیا ہے، جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ ریان یعنی سیراب کرنے والا، یعنی روزے دار جب جنت میں جائیں گے تو ریان کے دروازے سے داخل ہوں گے، اور روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ روزے دار جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے،
اور روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا اضافہ دیا جائے گا، لیکن روزے کا ثواب 10 گنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزے کا ثواب لمیٹڈ نہیں ہے، یہ ان لمیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ وَأَنَا اجزی بھی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یعنی کتنا دوں گا یہ بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی، شان بندہ نوازی، شان رحمانی، اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اتنا دے گا کہ بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کو گن نہیں سکتا، اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ روزے کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی درجہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ روزے میں ریاکاری نہیں ہے۔ ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کا جو انداز ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، تو اس کے صدقہ دینے کا جو عمل ہے وہ بھی دکھ کر آتا ہے۔ حج کر رہا ہے تو احرام باندھا ہوا ہے، عمرہ کر رہا ہے تو احرام باندھا ہوا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کون بندہ روزہ ہے کون نہیں ہے جب تک یہ پوچھا نہ جائے معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کی کوئی ظاہری حالت نہیں ہے، کوئی دکھنے والی کوئی ایسی نشانی نہیں ہے، کیونکہ سحری بندہ کر رہا ہے اپنے گھر میں، تو یہ دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے اور فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے تقویٰ، یعنی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا، یعنی حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، ناجائز چیزوں کو چھوڑ دینا، اور اللہ اس کے رسول نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے ان اعمال کو کرنا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ یعنی ایک عام الفاظ میں اگر ہم کہیں تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی 24 گھنٹے بندے مومن پر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ اللہ سے ڈرے، چاہے وہ تنہا ہو یا لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہو، یا اپنی گھریلو زندگی ہو، یا دفتر میں ہو، آفس میں ہو، یا کہیں بھی ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، دن ہو یا رات ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، امیری ہو یا غریبی ہو، خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام برائیوں کو چھوڑ دینا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ تمام گناہوں کو چھوڑ دینا، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے یہ فرائض ہے، فرض نمازیں ادا کرنا، یہ تمام چیزیں تقوی میں داخل ہیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی پوری پابندی کرنا، گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کرنا، یعنی شراب نوشی سے بچنا، جوے سے بچنا، سود خوری سے بچنا، ہر قسم کے گناہ سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغل خوری سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ حرام چیزوں سے بچنا، جیسے حرام یعنی دولت کما رہا ہے اس سے بچنا چاہیے، حرام چیزیں کھا رہا ہے اس سے بچنا چاہیے، یہ تمام چیزیں تقوی میں داخل ہیں۔ اور تقویٰ جو ہے سر سے لے کر پیر تک تمام اعضاء کا تقویٰ ہوتا ہے۔ جیسے آنکھوں کا تقویٰ کیا ہے؟ حرام چیزوں کو نہیں دیکھنا، اس سے بچنا۔ آج کل موبائل فون پر لوگ جو دیکھ رہے ہیں بھائی، اس کی اسکرین پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، فحش ویڈیوز وغیرہ، اس سے اپنے آپ کو بچانا روزے کی حالت میں۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ آپ دیکھیے روزے کے ذریعے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف دل میں کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کو اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ جب روزہ رکھتا ہے، سحری کیا ہوا ہے، اور جب آدھا دن گزر جاتا ہے، شدت کی بھوک محسوس ہو رہی ہے، پیاس بھی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے پانی کا باٹل بھی موجود ہے، پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، اکیلا ہے بندہ، وہاں پر کوئی اور موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، اس کے باوجود وہ پانی نہیں پی رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی لوگ اگرچہ کہ مجھ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں تنہائی میں بھی اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے روزے کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو بندہ یعنی ان چیزوں سے بچ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کھانا پینا روزے کے باہر اس کے لیے جائز ہے، عام حالت میں کھانا کھانا جائز ہے، پانی پینا جائز ہے، روزے کے دوران یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔
حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ جب یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر ایک وقت کے لیے 12 گھنٹے 13 گھنٹے کے لیے روزے کے دوران حلال چیز بھی جب چھوڑ سکتا ہے تو حرام چیز کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے روزے کے ذریعے کہ دیکھو یہ چیزیں تم سے چھڑائی جا رہی ہیں روزے کے دوران، یہ چیز تمہارے لیے جائز تھی لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے تم اس کو چھوڑ دیے، کھانا نہیں کھا رہے ہو، پانی نہیں پی رہے ہو۔ اب آپ یہ غور کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں، جیسا کہ شراب پینا حرام ہے، تو یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس سے تو بدرجہ اولا بچنا چاہیے۔ اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز، ناجائز ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اللہ اس کے رسول نے روکا ہے تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کیفیت روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو بندہ نماز کی بھی پابندی کرتا ہے اور والدین کی اطاعت بھی کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، چغل خوری غیبت سے بچتا ہے، لوگوں کی عیوب اور برائی بیان کرنے سے بچتا ہے۔ تو روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو ولی بنانا، انسان کو فرشتہ بنانا۔ اور روزے میں آپ دیکھیے انسان جو ہے نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ خاص بات آپ غور کیجئے کہ عام دنوں میں مساجد فل نہیں ہوتی، ایک صف ہے یا 2 صف ہے عام نمازوں میں، لیکن رمضان کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے آپ دیکھیے ہر محلے میں، ہر مسجد میں لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، نمازیوں سے مسجد بھر جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے بھئی؟ سال کے 11 مہینے گزرے لیکن لوگ مسجد کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ کیا بات ہے کہ رمضان کے آتے ہی لوگ آ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ روزے کا فیضان ہے، یہ روزے کا اثر ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کو نیکیوں کی طرف لاتا ہے، اس کو برائیوں سے روکتا ہے۔ تو یہ ایک مہینہ روزہ رکھا کر یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ جس طرح تم یہ ایک مہینہ عبادتوں میں گزار رہے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، بچ کر گزار رہے ہو، تو اسی طرح 11 مہینے ہم کو نیک اعمال کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ جس طرح نماز ہم رمضان میں پڑھ رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی 11 مہینے بلکہ زندگی بھر نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ فرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک مہینہ روزہ رکھنے سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ ایک مہینہ جب کسی چیز کی پابندی کرتا ہے بندہ، اخلاص کے ساتھ جب پابندی کرے گا تو اس کا اثر سال کے 11 مہینوں میں نظر آئے گا۔ اب آپ دیکھیے بعض لوگ روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن رمضان کے بعد ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بھئی رمضان کے روزے رکھے، نمازیں بھی پڑھے، لیکن بعد میں وہ نمازی نہیں بن رہا ہے، بعد میں وہ نیک نہیں بن رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی تقاضا ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ روزے کا جو حق ہے، روزے کے جو آداب ہیں، روزے کے جو تقاضے ہیں کہ بھئی روزے کا تقاضا یہ ہے کہ روزے کے دوران ہر قسم کے گناہ سے ہم محفوظ رہیں، ہر قسم کے گناہ سے بچیں، ظاہری گناہ سے بچیں، باطنی گناہ سے بچیں۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ جیسے اعضاء کے ذریعے جو گناہ ہوتا ہے وہ ظاہری گناہ ہے۔ جیسے آنکھ کے ذریعے کوئی بری چیز آپ دیکھ لیں، کوئی فحش ویڈیوز وغیرہ اگر دیکھ لیں، آنکھ کا گناہ ہو گیا، روزہ آپ کا ناقص ہو گیا۔ روزے میں سر سے لے کر پیر تک تمام جسم کو گناہوں سے بچانا ہے۔ کان کے ذریعے کسی کی غیبت سن لیا، کان کا روزہ ختم ہو گیا۔ زبان سے کسی کی غیبت کیا، روزہ ناقص ہو گیا۔ اسی طرح زبان سے کوئی جھوٹ بول دیا، روزہ ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو روزے کا جو اثر ہے، اس کا فیض جو ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو روزے کے دوران اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے کان کو، اپنے زبان کو، اپنے ہاتھ پیر کو، اپنے دل و دماغ کو۔ دل میں برے خیالات آ رہے ہیں، ان خیالات سے بھی اپنے دل کو پاک صاف کرنا چاہیے، اور غصے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ تمام بری عادتوں کو، بری چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کی کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتی، یعنی ان کا روزہ فاقہ بن جاتا ہے، روزہ نہیں رہتا۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، روزہ ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں، تو گویا کہ روزے کا مقصد ان کو حاصل نہیں ہوا۔ روزے کا مقصد ہے تقویٰ، اللہ کا خوف،
اللہ کا خوف اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے روزے کے دوران تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارا روزہ کامیاب ہے۔ تقویٰ خوف پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اہم چیز یہی ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص روزہ ہو اور کوئی شخص اس سے جہالت سے پیش آئے، یعنی جھگڑا کر رہا ہے یا سخت لہجے میں بات کر رہا ہے، الجھ رہا ہے یا گالی گلوچ کر رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے دار یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، بحث جھگڑا یا تکرار نہ کرے، کیونکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کے جھگڑے سے، برائیوں سے انسان کو بچانا ہے، انسان کو فرشتہ بنانا ہے، نیک بنانا ہے، اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بنانا ہے۔ تو آپ دیکھیے روزے کے دوران ہر قسم کے جھگڑے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور غصے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ روزے میں ہیں لیکن غصہ آ رہا ہے زیادہ اور غصے میں جو چاہے کہہ رہے ہیں یا گالی گلوچ سے پیش آ رہے ہیں یا نازیبا الفاظ کہہ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے روزہ آپ کا یعنی بے فیض ہو جائے گا، برائے نام روزہ ہوگا، روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ روزے کا مقصد ہے تقویٰ، اللہ کا خوف پیدا ہونا۔ تو حقیقی معنی میں اگر ہم روزہ رکھیں گے تو یقیناً ایک مہینے کے روزے جب ہم رکھیں گے تو رمضان کے بعد ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی، ہم نیک بن جائیں گے، نمازی بن جائیں گے، روزے دار یعنی تقویٰ پرہیزگار اور قرآن کی تلاوت کرنے والے، عبادت کرنے والے بن جائیں گے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن جائیں گے۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ خواہشات سے بچانا ہے، انسانی جو خواہشات ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، وہ خواہشات جو انسان کو دنیا میں فنا کر دیتی ہے اور آخرت سے غافل کر دیتی، ان خواہشات سے نکال کر انسان کو فرشتہ بنانا ہے، اللہ کا ولی بنانا ہے، اللہ کا محبوب بنانا ہے، اللہ کا مقرب بنانا ہے، انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا ہے۔ روزے کا مقصد انسان کو بری زندگی سے نکال کر اچھی زندگی عطا کرنا ہے، انسان کو ایک اعلیٰ ترین انسان بنانا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ روزے کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، دینی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں۔ روزے سے آپ کو صحت بھی ملے گی، آپ کو تندرستی ملے گی، روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی عطا فرمائے گا، روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ریان کے دروازے سے روزے دار کو جنت میں داخل فرمائے گا، روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بے حساب نعمتیں عطا فرمائے گا، روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا۔ اب دیکھیے روزے کی وجہ سے اللہ جہنم سے آزاد فرمائے گا، وہیں روزے کی وجہ سے بندے کا دل پاک صاف بھی ہوتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف ہی یہ سب سے بڑی چیز ہے، یعنی 24 گھنٹے ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے خیالات میں، ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اللہ ہمارے نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کا ہم کو صلہ عطا فرمائے گا، گناہ کریں گے تو سزا دے گا۔ یہ تصور جب پیدا ہوگا تو بندہ گناہوں سے بچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہا ہے، یہ تصور اگر پیدا ہوگا تو وہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرے گا۔ تنہا بیٹھا ہوا ہے، موبائل فون میں غلط چیز دیکھنے سے بچے گا، کیوں؟ اس کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے خوف الہی یہی ایک بنیادی چیز ہے۔ آج انسان جو نڈر ہو کر جو گناہ کر رہا ہے، قتل و غارت گیری کر رہا ہے، قتل کرنے سے بھی لوگ نہیں ڈر رہے، کیوں؟ وجہ کیا ہو رہی ہے؟ آخرت کا خوف ختم ہو گیا، اللہ کا خوف دل سے ان کی نکل گیا، جائیدادوں کو ہڑپ کر رہے ہیں، جائیداد میں جو حصہ دینا ہے بھائی بہنوں کو نہیں دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ خوف الہی ختم ہو گیا۔ تو خوف الہی اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ خوف الہی ختم ہو گیا۔ یہ جب خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب و کتاب لے گا، ہم سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ ہر عمل کے بارے میں پوچھے گا، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کوتاہی کریں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا، روزہ نہیں رکھیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اگر ہم گناہ کریں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا اور ہم کو سزا دے گا۔ تو عزیزان گرامی، آخرت کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف، یہ روزے کے ذریعے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ تصور ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم چھپ کر بھی گناہ کریں، دنیا سے چھپ سکتے ہیں، لیکن
اللہ سے ہم چھپ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا والے ہمارے کام نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ تو ہر گناہ سے پہلے انسان ڈر جائے گا، کانپ جائے گا۔ تو یہ 24 گھنٹے ہمارے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم غلط کام کریں گے، اگر ہم گناہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دے گا، اللہ رسوا کرے گا، اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ تصور آنا چاہیے۔ اگر اس کے برخلاف ہم نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو عزت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا۔ تو روزے کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے مقصد کو نہیں سمجھتے۔ جیسے کوئی امتحان دے رہا ہے لیکن امتحان میں کامیاب نہ ہو تو امتحان کا مقصد ہی نہیں رہا۔ بھئی سال بھر جو طالب علم پڑھ رہا ہے اسٹوڈنٹ، اور امتحان میں کامیاب نہ ہو تو سال بھر پڑھنے کا مقصد ہی نہیں رہا۔ مقصد کیا تھا؟ کامیابی حاصل کرنا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے، ہم جو یہ 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اللہ کا خوف پیدا ہونے کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہی ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، بندہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگر یہ چیز ہماری زندگی میں نہیں آ رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر نمازوں کی پابندی کوئی نہیں کر رہا ہے رمضان کے بعد، تو سمجھنا چاہیے کہ ان روزے کا حق ادا نہیں کیا، روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، روزے کے مقصد کو یہ حاصل نہیں کیا۔ روزے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، تو اس کے دل میں جیسا خوف پیدا ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ روزے میں کوتاہی کی وجہ سے۔ روزہ جیسا رکھنا چاہیے، روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا تو رہنا ہی ہے، لیکن عبادت نیت کی، یعنی نیت عبادت کی ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کے دوران گناہوں سے بچنا ہے۔ اہم چیز یہ ہے، یعنی سر سے لے کر پیر تک تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائیں۔ دل میں برے خیالات آ رہے ہیں، دل میں گناہ کا خیال آ رہا ہے، اسی طرح آنکھوں سے وہ گناہ کر رہا ہے، زبان سے گناہ کر رہا ہے، زبان سے غیبت کر رہا ہے، زبان سے جھوٹ کہہ رہا ہے، زبان سے چغل خوری کر رہا ہے، کانوں سے غیبت سن رہا ہے، آنکھوں سے بری چیزیں اگر دیکھ رہا ہے، حرام چیزیں اگر دیکھ رہا ہے، تو یہ گویا کہ روزے کے تقاضوں کے خلاف ہو جا رہا ہے۔ روزے کے تقاضوں کو جب پورا نہیں کرے گا، وہ گویا کہ روزے کے مقصد کو وہ حاصل نہیں کیا۔ تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طرح کھانے پینے سے، جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اسی طرح گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، سر سے لے کر پیر تک شریعت کا پابند بن جائے، زبان اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، اور آخرت کی یاد ہو، ذکر الہی زبان پر ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، یعنی بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، قرآن مجید کا علم حاصل کرے، قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آخرت کو یاد کرتے ہوئے روئے، اپنے گناہوں اور اپنے برائیوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، آخرت کو پیش نظر رکھیں، اللہ کے عذاب کو پیش نظر رکھیں، اللہ کو حاضر و ناظر مانیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھ سے حساب و کتاب لے گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا جو خوف ہے، جو تصور ہے، اپنے دل میں پیدا کریں۔ اس تصور کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ بندہ اگر رمضان کے پورے روزے رکھے گا تو یقین ہے کہ وہ رمضان کے بعد بھی اللہ سے ڈرتا رہے گا، گناہوں سے بچے گا، فرائض کو ادا کرے گا، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے گا۔ تو یہ روزہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ صرف ایک یعنی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، روزہ ایک عبادت ہے، روزہ ایک تربیت ہے، روزہ ایک ٹریننگ ہے، روزہ تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، روزہ دوسروں کی تکلیف کا احساس، بھوکوں کی بھوک، غریبوں کی تکلیفوں کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنے کا نام، اس تکلیف کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ روزہ گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے، روزہ
اللہ سے خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرتا ہے۔ روزہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، روزہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے، روزہ انسان کو اللہ کی رضا کے قریب کرتا ہے۔ اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے۔ تو روزہ ایسا رکھیں جیسا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ روزے کے تقاضوں کو پورا کریں۔ روزے کے جو تقاضے ہیں، گناہوں سے بچانا۔ 5 وقتہ نماز تو رمضان میں بھی فرض ہے، رمضان کے بعد بھی فرض ہے، خصوصی طور پر ہم اس کا اہتمام کریں، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، گناہوں سے بچیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، روزے کو گناہوں سے بچائے۔ اور اللہ سے دعا بھی یہ کریں، جب سحری ہم کرتے ہیں دعا یہ کریں کہ مولا تیری رضا کے لیے میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، تو میرے روزے کو گناہوں سے محفوظ فرما، اور اس روزے کے وسیلے سے مولا دنیا اور آخرت میں مجھ کو کامیابی عطا فرما، قبر کے عذاب، دوزخ کے عذاب سے میری حفاظت فرما، مجھ کو بچا کر مجھے جنت میں داخل فرما، اور رمضان کے بعد بھی مولا مجھے نیک اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اور ہمیشہ شریعت کے مطابق عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ یہ نیت کریں، یہ دعائیں کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔